الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 128، 129، 130، 31، 32 اور 133 اور 134 کی آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی۔ مدینہ منورہ کے اندر نازل ہونے والی اس مبارک صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف باتوں کو بیان کیا، جن میں سے زیادہ تر جو بنیادی مرکزی مضمون ہے اہل کتاب کا رد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابتدائی تقریباً 83 آیات کے اندر عیسائیوں کے باطل نظریات کی تردید کی، اور اس کے بعد چند آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی تردید کی ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے متعلق اس بات کو بھی بیان کیا۔ اہل کتاب سارے کے سارے برابر نہیں ہیں، ان میں سے جو اچھی صفات کے حامل تھے اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو تنبیہ فرمائی کہ تمہارا جو قلبی تعلق ہے، جو محبت کا تعلق ہے، وہ صرف ایمان والوں کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اور اس کے ضمن میں پھر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بھی بیان فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی اتباع مکمل طور پر کرنا یہ تمہارے لیے فائدہ مند ہوگا۔ اور بطور مثال کہ اللہ نے 2 واقعات کا ذکر فرمایا، ایک غزوہ بدر کا اور ایک غزوہ احد کا، کہ بدر کے میدان کے اندر صبر کا معاملہ بھی تھا اور کمال درجے کا تقوی بھی تھا، اللہ تعالیٰ کی کامل مدد متوجہ ہوئی۔ احد کے میدان کے اندر صبر بھی تھا، تقوی بھی تھا، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات کو سمجھنے میں تھوڑی سی جو کوتاہی ہو گئی، اس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی مدد اور اللہ تعالیٰ کی نصرت جو وعدہ ہے وہ پوری نہ ہو سکی۔ اس کے ضمن میں اس بات کو بیان فرما کر عام لوگوں کے لیے پیغام ہے کہ اللہ کی نافرمانی یا نبی کی نافرمانی یا اللہ کے احکامات کو نہ سمجھنا اور نہ سمجھنے کا بہانہ بنا کر اپنی زندگی میں نہ لانا، یہ انسان کے لیے نقصان دہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان معاملات کو واضح کرنے کے بعد ابھی جو آگے والی آیات مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، ان کے اندر بھی غزوہ احد کو بیان کیا۔ گزشتہ درس کے اندر آپ کے سامنے گزر چکا کہ میدان جنگ کے جو ابتدائی حالات تھے وہ مسلمانوں کے حق میں تھے، مسلمان جیت رہے تھے اور کافروں کو پیچھے دھکیلنے پر مجبور کر دیا گیا تھا۔ اسی دوران جب حضرت خالد بن الولید رضی اللہ تعالی عنہ نے پیچھے سے آ کر حملہ کیا، اس حملے کے نتیجے میں مسلمانوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، گھمسان کی جنگ ہوئی، جس کے نتیجے میں 70 کے لگ بھگ حضرات صحابہ کرام بھی شہید ہو گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عتبہ بن ابی وقاص نے پتھر مارا کہ پیغمبر کا سر مبارک بھی زخمی ہوا، اور ابن قمیہ نامی بدبخت نے نبی پاک علیہ السلام کو تلوار ماری، جس کی بنیاد پر جو پیغمبر کے چہرے پر نشان پڑے تھے، جو خود تھی، اس کی کڑیاں اندر گھس گئی تھیں، جس کی وجہ سے گال بھی زخمی ہوئے اور پیغمبر کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے۔ اللہ کے نبی پیچھے کو ہٹے اور پیچھے کو کھڈا تھا، اور کھڈے کے اندر بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کا سر مبارک لگ گیا تھا، تو سر مبارک بھی پیغمبر کا زخمی ہوا۔
اس موقع پر دندان مبارک سے جو خون جاری تھا تو وہ خون رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اس زمانے کے اندر جو عام طور پر طریقہ کار تھا کہ وہ کلیاں وغیرہ کرتے تھے، کلی وغیرہ ٹھنڈے پانی کی کرتے تھے تاکہ وہ جو خون کا نکلنا ہے وہ رک جائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو پانی پیش کیا گیا، لیکن وہ کلیوں کے باوجود بھی وہ خون کے اندر مزید اضافہ ہو رہا تھا۔ چنانچہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے چٹائی جلائی، اور اس چٹائی کی جو راکھ ہے وہ راکھ لا کر اللہ کے نبی کے منہ پر لگائی گئی، اور اس کے نتیجے میں بہنے والا جو خون ہے وہ بند ہوا۔ اب جب یہ اللہ کے نبی کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس موقع پر 3 کافروں کے لیے بطور خاص نام لے کر بد دعا فرمائی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے 3 کافروں کے لیے بطور خاص اس موقع پر بد دعا فرمائی۔ بد دعا کرنے کا مقصد کیا تھا کہ مکہ مکرمہ کی 13 سالہ زندگی میں یہ جو 3 کافر تھے یہ بڑے درجے کے کافر تھے، انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کو بہت زیادہ تکلیفیں پہنچائی تھیں۔ ان میں سے ایک کا نام تھا حارث ابن ہشام، یہ ابو جہل کا سگا بھائی تھا، ابو جہل کا یہ سگا بھائی تھا، اور ابو جہل کو تو آپ جانتے ہیں ابو جہل کس درجے کا کافر تھا۔ اگر باہر کے علاقے میں یعنی پورے مکہ میں اگر کوئی مسلمان ہو جاتا، ابو جہل اس کا جینا حرام کر دیتا تھا، اور اگر گھر کے اندر اس کا بھائی اگر اسلام قبول کر لیتا تو پھر کیا ہوتا؟ لہٰذا اس کا تو پورا کا پورا ٹبر اور پورا کا پورا گھرانہ یہ اسلام مسلمانوں کے خلاف تھا۔ چنانچہ حارث ابن ہشام ابو جہل کا بھائی تھا، مکہ کی زندگی کے اندر ابو جہل کے شانہ بشانہ لڑتا رہا۔ دوسرے کافر کا نام تو سہیل ابن عمر، سہیل ابن عمر بھی یہ مکہ مکرمہ کے بڑے لوگوں میں سے تھا، اور جو بڑے لوگ تھے تو وہ مسلمانوں پر بہت زیادہ مظالم ڈھاتے تھے۔ صفوان ابن امیہ نامی تیسرا بڑا کافر تھا جو مکہ مکرمہ کا سردار تھا۔ ان 3 بندوں کے متعلق اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس معاملے میں کہ جب پیغمبر کے دندان مبارک کو شہید کیا گیا اس موقع پر سرکار نے ان کا نام لے لے کر بد دعا فرمائی، چونکہ یہ مکہ مکرمہ کی زندگی کے اندر بھی کافروں کی طرف سے آگے بڑھتے تھے، اور یہاں پر احد کے میدان کے اندر بھی ان کا جو رول تھا وہ رول مرکزی تھا، یہ سرداروں میں سے تھے، ان کے اشاروں پر ناچنے والے بہت زیادہ تھے، اور یہ بڑے بدبخت قسم کے اور شاطر قسم کے ثابت ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بد دعا فرمائی، فوراً اللہ میاں کی طرف سے اللہ کے نبی کو منع کیا گیا، آپ اپنا کام جاری رکھیں، آپ کا کام کیا ہے؟ لوگوں کو دعوت دینا، باقی جہاں تک معاملہ ہے ہدایت دینے کا، جہاں تک معاملہ ہے نجات دینے کا، یا جہاں تک معاملہ ہے معاف کرنے کا یا پکڑنے کا، یہ اللہ میاں کا اپنا ذاتی اختیار ہے۔ اللہ تعالیٰ غیب دان ہے، اللہ تعالیٰ کو غیب کی تمام باتوں کا علم ہے۔ اللہ میاں کو پتہ تھا آگے چل کر ابو جہل کے بھائی نے اسلام قبول کرنا ہے، اللہ میاں کو پتہ تھا آگے چل کر سہیل ابن عمر نے اسلام قبول کرنا ہے، اللہ میاں کو پتہ تھا آگے چل کر صفوان ابن امیہ نے اسلام قبول کرنا ہے۔ اس بنیاد پر اللہ کے نبی کو منع کیا، آپ کسی کے حق میں یہ بد دعا نہ کریں اللہ اس کو پکڑ لے، آپ کسی کے حق میں ہلاکت کی، تباہی کی اور بربادی کی بد دعا نہ کریں، اس لیے کہ آپ کا کام کیا ہے؟ آپ کا کام ہے لوگوں کو دعوت دینا، ہدایت دینا یا نہ دینا، کسی کو توبہ کی توفیق دینا یا نہ دینا، کسی کو پکڑنا یا نہ پکڑنا، یہ تو ہمارے اختیار میں ہے۔ آپ اپنا کام کرتے رہیے اور ہم اپنا کام کرتے رہیں گے۔ تو نام لے کر ان 3 کافروں کے حق میں پیغمبر کی بد دعا پر چونکہ اللہ میاں کو معلوم تھا آگے ان کو ہدایت دینی ہے، اللہ کے نبی کو منع کیا گیا، لیس لک من الامر، آپ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے، آپ کو، کیونکہ یہ خدائی کام ہے۔ یہ کون سے کام ہے؟ یہ خدائی کام ہے، کسی کو ہدایت دینا اور کسی کو ہدایت سے روکنا، کسی کو پکڑنا یا کسی کو چھوڑنا، یہ خدائی کام ہے۔ لیس لک من الامر، آپ کو اس معاملے میں کوئی اختیار نہیں ہے۔ او یتوب علیہم او یعذبہم، اللہ ان کی طرف، ان کی توبہ کی طرف ان کو توبہ کی توفیق دے یا نہ دے، اللہ ان کو توبہ کی توفیق دے یا ان کو پکڑ لے، یہ معاملات کس کے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کے۔ اس بنیاد پر فرمایا گیا انسان کو چاہیے کسی بھی انسان کی موجودہ حالت کی بنیاد پر اس کے بارے میں بدگمان نہ ہو،
بلکہ اس موقع پر انسان اللہ سے شکر ادا کرتا رہے۔ ایک بندہ پوری دنیا کے اندر کافر جتنے بھی موجود ہیں، ان کافروں کے اعتبار سے ہماری سوچ کیا ہونی چاہیے؟ ہم ان کو غلط خیال نہ کریں، بلکہ ہم یہ کیا کہیں کہ فی الوقت، یعنی ابھی کی جو موجودہ پوزیشن ہے، اس میں یہ اللہ کو نہ ماننے کی وجہ سے اور میں اللہ کو ماننے کی وجہ سے اس سے بہتر ہوں، اس سے الحمدللہ فی الوقت میں کلمہ پڑھ رہا ہوں تو میری پوزیشن اللہ کی نگاہ میں اس کافر کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے۔ لیکن انجام کار کے اعتبار سے موت کے وقت کیا ہوگا؟ موت کے وقت کیا ہوگا؟ اس میں تو امکان اللہ نہ کرے، جو بندہ بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، اگر موت کے وقت اگر اس سے اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت چھین لے اور وہ کفر پر مر جائے، اور جو بندہ ساری زندگی کافر رہا اگر وہ مرتے وقت ایمان قبول کر لے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ کہانی کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی۔ اس بنیاد پر فرمایا گیا کسی انسان کے عمل سے نفرت کی جائے، انسان کی ذات سے نفرت نہ کی جائے، اور عمل کے چینج ہونے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگتا۔ انسان کا دل اللہ تعالیٰ کے دو انگلیوں کے درمیان ہے، کوئی چرسی تھا، چرسی بالکل یعنی پرلے درجے کا آوارہ قسم کا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا تھا۔ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام باہر نکلے تو یہ بھی حضرت عیسیٰ کو دیکھ کر پیچھے ہو لیا، حضرت عیسیٰ کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اس زمانے کا ایک امتی تھا، بڑا نیکوکار تھا، پلک جھپکنے کی دیر میں بھی اس نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا۔ اس نے دیکھا حضرت عیسیٰ جا رہے ہیں تو اس کے دل میں اس جو پیچھے جانے والا چرسی گناہ گار تھا اس کے بارے میں بدگمانی پیدا ہو گئی، یہ گھٹیا آدمی حضرت کے ساتھ جا رہا ہے۔ اب حضرت عیسیٰ آگے آگے، پیچھے وہی بندہ، کون سا؟ گناہ گار قسم کا، اور وہ نیکوکار بندہ اوپر تھا۔ اس کے دل میں خیال آیا، حقارت آئی، توہین آمیز لہجہ اس کے دل میں پیدا ہوا۔ اس نے وہیں کھڑے کھڑے دعا کی، کیا؟ اے اللہ اگر یہ جنت میں جائے گا تو مجھے جنت کی ضرورت نہیں، اے اللہ اگر یہ جنت میں جائے گا تو مجھے جنت کی ضرورت نہیں۔ یکدم اللہ تعالیٰ کی جانب سے حضرت عیسیٰ پر وحی کی گئی، آپ کے پیچھے چلنے والا یہ بندہ ہم نے اس کے لیے آپ کی محبت کی وجہ سے کہ آپ کو دیکھ کر احتراماً جو یہ کھڑا ہوا، آپ کے پیچھے پیچھے احتراماً جو یہ جا رہا تھا، اس کی بنیاد پر ہم نے اس کا مقدر جنت فرما دیا۔ آپ اپنے فلاں امتی سے کہہ دیں کہ یہ جنت میں ہوگا اور تجھے اللہ جنت کے اندر داخل نہیں کرے گا۔ تو کسی بھی انسان کے متعلق یہ گمان نہ رکھا جائے کہ یہ برا ہے اور میں بہت اچھا ہوں۔ ابو جہل امت کا فرعون ہے، لیکن حارث ابن ہشام سگا بھائی، اللہ نے ایمان کی دولت دی۔ ابو جہل کافر تھا، لیکن بیٹا اکرمہ بن ابی جہل وہ مسلمان ہو جاتا ہے، بہو مسلمان ہو جاتی ہے، بعد میں خاندان کے کتنے ہی لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ ایک موقع پر اللہ کے نبی کی مجلس لگی ہوئی تھی، اللہ کے نبی کی مجلس لگی ہوئی تھی، اکرمہ بن ابی جہل کو آتے ہوئے دیکھا اللہ کے نبی نے تو صحابہ کرام سے فرمایا ابو جہل کے بارے میں کچھ مت کہنا، اس کا بیٹا آ رہا ہے، اس کے بیٹے کو تکلیف نہ ہو جائے۔ اور ایک موقع پر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں نے جنت کے اندر ابو جہل کے لیے ایک کھڑکی کھلی ہوئی دیکھی تھی، اس کی تعبیر کیا تھی؟ اللہ اس کی نسل میں سے کسی نہ کسی کو ایمان کی دولت سے نوازے گا۔ تو جب اللہ کے نبی کو منع کیا گیا تو میرا اور آپ کا کیا شمار؟ اس وجہ سے فرمایا گیا اگر کوئی کسی کو کہتا ہے تو جہنمی، کیا کہتا ہے؟ تو جہنمی، تو یہ منہ سے نکلنے والے کلمات سامنے والے کی جانب جائیں گے۔ اگر سامنے والا واقعتاً جہنمی ہے تو یہ جو بات یہاں سے نکلی یہ جا کر ڈائریکٹ فٹ ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر وہ نہیں ہے تو وہ الفاظ اس پر فٹ نہیں ہوں گے، وہ آسمانوں پر جائیں گے، لوگوں کو تلاش کریں گے، اگر کہیں پر فٹ آ سکتے ہوں گے تو فٹ ہو جائیں گے، وگرنہ پلٹ کر اس بندے کی اپنی جانب آ جائیں گے۔ لہذا زبان سے کلمات نکالتے ہوئے سوچ سمجھ کر نکالا کریں۔ ہمارا ایک ساتھی اس دن غصے میں کہہ رہا تھا ہم تو ویسے بھی دوزخی ہیں، ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے، ایسی باتیں، کیونکہ دوزخ کا نام لینا بہت آسان ہے، اللہ نہ کرے دوزخ، اس کا تصور بھی اتنا خطرناک ہے کہ میں اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آ رہی سمجھ ریفا میں؟ بولیے آ رہی ہے؟ تو کسی کے بارے میں یہ رائے قائم کرنا کہ یہ غلط ہے میں صحیح ہوں، یہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی اللہ والے جا رہے تھے اور سامنے کتا کھڑا ہوا تھا۔ کون کھڑا ہوا تھا؟ کتا کھڑا ہوا تھا۔ تو وہاں سے کوئی پہلوان آدمی جا رہا تھا،
وہاں سے کوئی پہلوان آدمی جا رہا تھا، اس نے ازروئے مذاق اس اللہ والے سے کہا کہ حضرت آپ اچھے ہیں یا یہ کتا اچھا ہے؟ اللہ والے کو کیا کہہ رہا ہے؟ حضرت آپ اچھے ہیں یا کتا اچھا ہے؟ حضرت والا نے فرمایا اگر میرا خاتمہ ایمان پر ہو گیا میں اس کتے سے اچھا ہوں، اور اگر میرا خاتمہ ایمان پر نہ ہوا تو یہ کتا مجھ سے اچھا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اگر خاتمہ بالایمان نہیں ہے تو پھر انسان کا کوئی بھی مقام نہیں ہے۔ تو یہ جو نماز جنازہ کے اندر ہم جو دعائیں مانگتے رہتے ہیں، کبھی اس کے ترجمے پر غور کریں تو پھر اس کا فائدہ یہ ہوگا، اس جنازے کو دیکھ کر ہمیں اپنی موت بھی یاد آئے گی کہ بھئی آج یہ لیٹا کل میں لیٹوں گا۔ جب وہ یہ تب ہوگا جب انسان کو ترجمہ یاد ہوگا، اللہم من احییتہ منا، اے اللہ تو ہم میں سے جس کسی کو زندگی دے اسلام والی دے، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اللہ جس کسی کو موت دینی ہو تو ایمان والی موت دینا۔ ٹھیک ہے، اب ہمارے جو لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، یہ لوگ یعنی توجہ کے ساتھ نہیں بیٹھتے، عمل کی نیت سے نہیں بیٹھتے، اس بنیاد پر یہ باتیں ان پر اثر انداز نہیں ہوتی ہیں، اس وجہ سے ان پر باتیں اثر انداز نہیں ہوتی۔ ایک لطیفہ سنا دوں، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، نام سنا ہوگا آپ نے، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ایک دن باہر نکلے، ٹھنڈ کا زمانہ تھا، ہاتھ میں لاٹھی نہیں تھی، پیچھے کتے لگ گئے۔ پیچھے کون لگ گئے؟ کتے لگ گئے، ہاتھ میں لاٹھی نہیں تھی، کتے بھونک رہے تھے، حضرت پریشان ہو رہے تھے۔ اس موقع پر حضرت نے کتوں کو پتھر مارنے کے لیے پتھر کو ہاتھ مارا، لیکن سردی کی وجہ سے پتھر بھی جمے ہوئے تھے، پتھر بھی کیا تھے؟ جمے ہوئے تھے، تو پتھر بھی نہیں اٹھا پا رہے تھے۔ حضرت والا نے کہا عجیب و غریب لوگ ہیں، عجیب و غریب لوگ ہیں کہ کتے کھلے چھوڑے ہیں اور پتھروں کو باندھ کے رکھا ہے، کتے کھلے چھوڑے ہیں اور پتھروں کو باندھ کے رکھا ہے۔ تو باقی دنیا داری کے اعتبار سے ماشاءاللہ ہمارا کوئی ثانی نہیں ہے، لیکن اتنی سی بات، ابھی اگر میں آپ میں سے اگر کسی کو امتحاناً کہہ دوں، حالانکہ نہیں کہوں گا، امتحاناً کہہ دوں کھڑے ہو کر نماز جنازہ کی دعا سنا دیں، اگر الفاظ یاد ہو گئے، الفاظ اگر صحیح سنا دیے تو یہ بھی غنیمت ہے، چہ جائے کہ آگے ترجمے والی بات۔ ٹھیک ہے، اور اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ 40 بندے اور ایک روایت میں 100 بندے جس پر جنازے کی نماز پڑھ لیں اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ تو ہمارے مردے کیوں لٹکے ہوئے ہیں؟ اس لیے کہ پیچھے والے بس وہ ایک قرض ہے، فرض ہے، بس کو گردن سے اتارتے ہیں، یہ فارمیلٹی پوری کرنی ہے، جی کیا کرنی ہے؟ لہٰذا ادھر بندہ تھوڑا سا بیمار کیا ہوا، مس کالیں مارنا شروع کر دیتے ہیں، یار کوئی خبر ہو تو اطلاع دے دینا، مطلب وہ موت کے لیے پہلے سے تیار ہوتا ہے، ابھی وہ ہچکیاں اس نے لی نہیں ہوتی ہیں، پہلے سے قبر کے لیے گھنٹی بیلچے لے کر وہاں پر پہنچ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، قبرستان سوسائٹی آباد کر رہے ہیں، آ رہی سمجھ میں؟ لیکن ان سے پوچھو کہ جناب آپ جو جنازے کے بارے میں آ رہے ہیں، آپ کو جنازے کا پتہ بھی ہے؟ جنازہ ہوتا کیا ہے، پڑھنا کیا ہے، مطلب کیا ہے اس کا؟ کبھی سوچا؟ نہیں سوچا۔ کراچی اجتماع آ رہا ہے انشاءاللہ، اللہ سے دعا مانگو اللہ قبول کرے، اور کراچی اجتماع سے 4 مہینے کی نیت کرو۔ خدا کی قسم یہ فرض نہیں ہے، لیکن یہ فرض ہے، اس لیے فرض ہے کہ ہمیں کچھ بھی نہیں آتا، ہمیں کچھ بھی نہیں آتا، لہٰذا ہمارے اوپر فرض ہے، ہمارے اوپر فرض ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ مجھے ایک بات بتائیے، یہ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، اور ادھر اور بھی کوئی ڈاکٹر، یہ بھی کمپاؤنڈر صاحب بیٹھے ہیں، مختلف لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ لوگ مجھے بتلائیں کراچی شہر کے اندر جو غذا ہم کھاتے ہیں، اس غذا کے نتیجے میں اتنا جلدی ہمارا استنجا خشک ہو جاتا ہے؟ بولو۔ پھر پانی اور جسم سے نکلنے والا پیشاب بھی پانی کی طرح، سوال یہ ہے یہ کیسے استنجا خشک کر کے نماز کے لیے آ جاتے ہیں؟ ہم ٹیشو پیپر کا استعمال کرتے ہیں، ایک دن ذرا کر کے دیکھیں نا، پتہ چلے گا کہ چندہ پانی ہے یا پیشاب کے قطرے ہیں۔ ہمیں سنجے کا طریقہ نہیں آتا، جماعت میں جائیں گے یہ طریقہ آ جائے گا، وضو کا طریقہ آ جائے گا، نماز کے فرائض آ جائیں گے، کم از کم آخری 10 صورتیں آ جائیں گی، نماز کا ڈھانچہ بہتر ہو جائے گا۔ آ رہی سمجھ شریفہ میں جناب والا؟ ہاں، اور اگر یہ سوچیں کہ نہیں جی خیر ہے اللہ کے نبی ہے نا، کیا کہیں گے؟ اللہ کے نبی ہے نا، تو اللہ کے نبی بالکل ہیں، انکار والی بات نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی بے نمازیوں کو، گندے لوگوں کو منہ نہیں لگائیں گے۔ اللہ کے نبی بے نمازیوں کو منہ نہیں لگائیں گے۔ بے نمازی بے نمازی یا وہ بیچارہ بے دین قسم کا کہ جو باقی تو ماشاءاللہ پراپرٹیاں اتنی بنا لی، شادیاں کر لی، اتنے بچے پیدا کیے کہ وہ نادرا والے بھی منع کرتے، حضرت بس، حضرت خدا کے لیے بس، کھانے فل ہو گئے ہیں، لیکن ادھر اس کو 4 رکعت پڑھنے کا طریقہ نہیں آیا،
نماز جنازہ کا طریقہ نہیں آیا. ٹھیک ہے جی, برا مت بنائیے گا میری بات, میں نے نام کسی کا نہیں لیا, لیکن آپ سب سمجھ لیں باتیں آپ ہی کے متعلق ہیں. ایران توران کی محاق نہیں رہا میں آپ سے. جو مجمع یہاں پر بیٹھا ہے یہ ساری باتیں ان کے متعلق ہیں. تھوڑی سی دیر کے لیے دل میں تصور کرو, آج ہمارا باپ مر جاتا ہے, ہمیں نماز جنازہ پڑھنی ہوگی یقیناً, اور اس باپ پر جو ہم دعا پڑھیں گے, آخری جو ہم اپنے باپ کو کچھ دے سکتے ہیں, جو چند کلمات ہیں, ان کلمات کا مطلب ہی ہمیں نہیں پتہ ہے. تو پھر طوطے پال لو بھائی, اس اولاد سے بہتر ہے طوطے پال لو, اس کو جنازے کی دعا یاد کروا دو, اور جیسے ہم مر جائیں ہمارے چاروں کونے پہ کھڑا کروا دو, وہ بھی کہے گا اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا, اللہ بخش دے گا. بولو اللہ بخشے گا؟ نہیں بخشے گا. ٹھیک ہے, کسی کے متعلق یہ گمان نہ کریں, اپنے بارے میں انسان ہمیشہ فکر مند رہے. اپنے بارے میں کیا رہے؟ فکر مند رہے. یار میرا خاتمہ ایمان پر ہو جائے یہ ہمارے لیے سب سے بڑی دولت ہے. لیکن ہم دوسروں کے بارے میں تبصرہ, اور اپنے بارے میں الحمدللہ میرے اعمال پورے ہیں, الحمدللہ میرے اعمال کیا ہیں؟ پورے ہیں. ٹھیک ہے جی ہاں. یہ فرمائے لیس لک من الامر, آپ کو اس معاملے میں کوئی اختیار نہیں, آپ کسی کے متعلق اللہ میاں کو پابند کریں. نہیں 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 نہیں, اللہ کی مرضی ہے, جس کو چاہے گا معاف کرے گا اور جس کو چاہے گا پکڑے گا. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, زمین و آسمان کی بادشاہت کس کے لیے؟ اللہ کے لیے ہے. یغفر لمن یشاء, وہ جس کو چاہے گا معاف کرے گا, وَيُعَذِّبُ مَن یشاء, اور جس کو چاہے گا عذاب دے گا. واللہ غفور الرحیم, اللہ معاف کرنے والا ہے, رحم کرنے والا ہے. اللہ معاف اس کو کرے گا جو اپنی غلطی کو مانے گا, جو اپنی غلطی کو. ایک موقع پر انسان اللہ میاں سے باتیں تو کرے, خدائے نماز نہیں سیکھی معاف کر دے, اے اللہ یہ غلطی ہو گئی معاف کر دے. کوئی معافی مانگے گا تو کہیں جا کر اللہ معاف کرے گا. بچہ روئے گا تو ماں کی چھاتی میں دودھ آئے گا نا سر, اور بچہ نہ روئے, بولیے بچہ نہ روئے تو ماں کی چھاتی میں دودھ آئے گا. تو ماں کی چھاتی, اس کے اندر سے جو دودھ نکلتا ہے اس کے پیچھے اس بچے کے آنسو ہوتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے خزانے سے جو معافی کا پروانہ ملے گا اس کے پیچھے انسان کے آنسو ہوں گے. کیا ہوں گے؟ آنسو ہوں گے. حضرات صحابہ کرام, ان کی غلطیاں نہیں تھیں پھر بھی روتے تھے, اور ہماری غلطیاں ہیں پھر بھی نہیں روتے. عبداللہ ابن عمر کے بارے میں آتا ہے, ان کے گالوں پر رو رو کر, یہاں پر ایک باقاعدہ جیسے جیسے وہ نشانات پڑ جاتے ہیں, کالے کالے نشان پڑ گئے تھے, اتنا زیادہ رویا کرتے تھے. ٹھیک ہے, لہذا جنت میں قیامت والے دن وہ سارے ہنسیں گے, اور مجھے اور آپ کو رونا آتا ہے؟ بولیے آتا ہے رونا؟ رونا نہیں آتا تو گویا کہ ہمارا دل سخت ہے. رونا نہ آنے کی وجہ ہم سمجھتے ہم نے اللہ میاں کو مذاق بنایا ہوا ہے, اللہ میاں بس خیر ہے جی ہو جائے گا. اللہ 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 کو اللہ سمجھیں, ایک ایک بات کی اللہ سے معافی مانگنے کی ہمیں ضرورت ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا, سود مت کھاؤ. اے ایمان والو سود مت کھاؤ. سود کیا ہے جی؟ آپ جانتے ہوں گے سود کیا ہے. آپ اسٹیٹ بینک وغیرہ کے اندر یا آپ کسی بھی بینک کے اندر جو پیسہ وغیرہ رکھواتے ہیں, 1,00,000 روپیہ رکھوایا تو آپ کو 1,00,000 روپے پہ کتنا ملتا ہے؟ 1,16,000 روپیہ یا 13,000 روپیہ اوپر جو ملتا ہے اس کو سود کہتے ہیں. پیسے کے اوپر منافع, سامان کے اوپر نہیں, پیسے کے اوپر منافع جو ہوتا ہے اس کو سود قرار دیا گیا. سود کے متعلق فرمایا اللہ نے اس کو حرام قرار دیا. اللہ نے کیا کیا؟ اس کو حرام قرار دیا. تو سود ایک ایسی لعنت ہے, اس لعنت کی بنیاد پر ایمان والوں کے اعمال اللہ کی ذات کبھی بھی قبول نہیں فرماتی ہے. جب وہ حرام ہے تو حرام ہے, جب وہ حرام ہے تو حرام ہے. تو سود کا درجہ تو بہت پہلے کا ہے, اس سے جو چھوٹا درجہ, اگر انسان سود نہ بھی کھائے ویسے ہی حرام کا لقمہ کھا لے, ویسے ہی حرام کا لقمہ کھا لے, تو کیا ہوگا؟ پیغمبر کا فرمان 40 دن اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرتا. کتنی؟ 40 دن. اور ایک حدیث میں آتا ہے اگر ایک بندے کا کرتا 10 دینار کا ہے, یعنی 10 روپے کا ہے, اس میں سے 9 روپے حلال کے, 1 روپیہ حرام کا ہوگا, اور وہ کرتا پہن کر بندہ دعا کرے گا, اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں کرے گا. اپنے روزیوں پر غور کر لیں, اپنے روزیوں پر غور کر لیں کہ ہمارے ساتھ معاملات کیا ہو رہے ہیں. ہمارا پورا کا پورا ملک IMF کے پیچھے لگا ہوا ہے, اور IMF اگر قرضہ دے گا
تو وہ سود پر دے گا کہ نہیں دے گا؟ بولیے، سود پر دے گا کہ نہیں؟ اور سودی معاملات پر اللہ کی طرف سے اعلان جنگ ہے، تو پورے پاکستان والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اعلان جنگ ہے کہ نہیں ہے؟ تو کامیابی کبھی بھی نہیں آئے گی۔ ہر بندہ اپنی ذات کے اعتبار سے سوچ بچار کرے، کیا سوچنا ہے کہ بھائی میرے ذمے جہاں تک ہو سکتا ہے میں سودی معاملات سے اپنے آپ کو بچا لوں۔ جن حضرات کے بینکوں کے اندر اکاؤنٹ ہیں تو وہ سیونگ سے اپنا اکاؤنٹ ٹرانسفر کر لیں اور کرنٹ کے اندر آ جائیں، کم سے کم جتنا ہو سکتا ہے ہم اتنا تو کریں نا۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو تاکہ تم کیا ہو جاؤ؟ کامیاب ہو جاؤ۔ واتقوا النار، اس آگ سے بھی ڈرو الذی اعدت للکافرین، جو اللہ نے کافروں کے لیے تیار کی ہے۔ واطیعوا اللہ اور رسول، اللہ کی مانو اور رسول اللہ کی مانو، اللہ کی مانو اور رسول اللہ کی مانو، اللہ کی مانو اور رسول اللہ کی مانو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وسارعوا، بھاگو دوڑو، الی مغفرۃ من ربکم، اپنے پروردگار کی جانب سے ملنے والی مغفرت کی جانب۔ اور مغفرت کا پروانہ کب جاری ہوتا ہے؟ تہجد کے وقت میں۔ اللہ میاں پہلے آسمان پر آ جاتے ہیں، اللہ میاں پہلے آسمان پر آ جاتے ہیں، آوازیں لگاتے ہیں کوئی معافی مانگنے والا، اور ہم جو معافی مانگنے والے ہیں ہم چوڑے ہو کے سو رہے ہوتے ہیں، ہماری فجر بھی گول ہو رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور اگر ہم گھر پر اگر اٹھ بھی جاتے ہیں تو بھی فجر کی نماز کے لیے، حالانکہ فجر کی نماز تو ہمارے اوپر ایک ذمہ داری پر لازم ہے، وہ تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے۔ مغفرت کا پروانہ وہ تہجد کے وقت میں اللہ کی ذات تقسیم کرتی ہے۔ ہم کیا ہو رہے ہوتے ہیں؟ سو رہے ہوتے ہیں۔ آ رہی ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ساری زندگی پاؤں پھیلا کر نہیں سوئے، پاؤں پھیلا کر نہیں سوئے، پاؤں پھیلا کر نہیں سوئے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ مجھے اللہ میاں سے حیا آتی ہے، مجھے اللہ میاں سے حیا آتی ہے۔ اور ہم جب رات کو، حالانکہ ہم زیادہ محتاج ہیں، جب اللہ دے رہا ہوتا ہے اور ہم الٹے ہو کر سو رہے ہوتے ہیں۔ اِلیٰ مغفرۃ من ربکم، اپنے پروردگار کی جانب سے مغفرت کی جانب جلدی کرو، وجنت، اور اس جنت کی طرف جلدی کرو، عرضها السماوات والارض، جس کی چوڑائی زمین و آسمان سے زیادہ ہے، چوڑائی زمین و آسمان سے زیادہ ہے۔ میری معلومات کے مطابق اس مجمع میں ایک دو بندے ہیں الحمدللہ جو تہجد پڑھتے ہیں، اللہ باقیوں کو بھی توفیق دے دے۔ یہ بہت قیمتی نماز ہے، اور جو بندہ بن سکتا ہے وہ تہجد کی بنیاد پر بنے گا۔ اگلا سوال، تہجد میں کیسے اٹھا جائے؟ کوئی مشکل نہیں ہے جناب، پیغمبر کی تعلیم کے مطابق دن کے اندر کھانا کھا کر چند منٹ قیلولے کی نیت سے سویا جائے۔ اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق اللہ تعالیٰ رات کے اندر اٹھنے میں آسانی پیدا کر دیتے ہیں۔ حسن بصری رحمہ اللہ سے کسی نے کہا، حضرت والا تہجد پڑھنا چاہتا ہوں، رات کو اٹھا نہیں جاتا۔ حسن بصری نے کہا، برخوردار، دن کے معاملات میں اللہ کی مان کر چلا کرو، اللہ رات کو تمہاری ماننے کے لیے اللہ تمہیں اٹھا دے گا، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہاں تک کتابوں کے اندر آیا کہ رات کا وقت ہوتا ہے آخری پہر، اللہ تعالیٰ فرشتوں کی 3 جماعتیں روانہ کرتے ہیں۔ پہلی جماعت کی ڈیوٹی یہ ہوتی ہے، جاؤ جاؤ جاؤ، وہ فلاں بندے جاگ رہے ہیں، فلاں بندے جاگ رہے ہیں، اب وقت ہو گیا تہجد، یہ قیمتی وقت ہے، ہم نے اپنے نیک بندوں کو نوازنا ہے۔ اس وقت کے اندر کہیں یہ بھی آ کر شامل نہ ہو جائیں، جاؤ اور ان پر مار کر ان کو سلا دو۔ اس وقت کے اندر ہم ان کی شکل بھی دیکھنا گوارا نہیں کرتے، لہذا آپ دیکھیں یہ ڈانس کرنے والے رات کے آخری پہر کے اندر ان پر نیند کا غلبہ ہو جاتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ واٹس ایپ پر آپ چیک کر لیا کریں، رات کو لاسٹ سین آخری مرتبہ کب کھولا، کوئی 3 بجے کھولا، کوئی 4 بجے کھولا، کوئی 4:30 کھولا، فجر مکہ مدینہ منورہ کے اندر وہاں جا کر ادا کرتے ہیں۔ وجہ کیا؟ وہ پیچھے فرشتے آتے ہیں، پر مارتے ہیں، ان کے منہ کھلنا شروع ہو جاتے ہیں، جمائیاں لیتے ہیں، یہ سارے مرداروں کی طرح سو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک جماعت دوسری ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھجواتے ہیں، فلاں فلاں میرے نیک بندے ہیں، فلاں فلاں میرے نیک بندے ہیں، دن بھر کے اندر ہم ان سے راضی رہے، تم جاؤ ان کو ہلکا سا پر مار دو، ان کو ہلکی سی کروٹ چینج کر دو، اگر وہ اٹھ گئے تو اٹھنے کے بعد وہ آ جائیں، وہ مانگ لیں، ہم ان کو دے دیں گے۔
ہم ان کو کیا کر دیں گے؟ دے دیں گے۔ چنانچہ وہ اگر کروٹ بدلتے ہیں، ایمان والے کی فوراً آنکھ کھلتی ہے، وضو کر کر 2 رکعت پڑھتا ہے، وہ اللہ سے مانگ کر خوش ہوتا ہے، اللہ اس کو دے کر خوش ہوتا ہے۔ اور تیسری جماعت وہ ہوتی ہے جو دن بھر قال اللہ اور قال الرسول کے اندر پڑھنے پڑھانے، دین کی نشر و اشاعت کے اندر لگے ہوتے ہیں۔ ان کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جاؤ ان کو بھی کروٹ دے دو، اگر یہ اٹھ گئے پڑھ لیا تو جی بسم اللہ، اور اگر نہیں اٹھے تو ان کا جو دن بھر کا کام ہے نا وہی ہمارے لیے کافی ہے۔ اب سوال یہ ہے ہم کون سی جماعت میں آتے ہیں؟ اس میں تبلیغی جماعت کے امیر کون ہیں؟ مولانا نذر الرحمان صاحب۔ ابھی آنکھوں کا آپریشن ہوا، آنکھوں کا آپریشن ہوا، وہ ویڈیو بڑی وائرل ہوئی۔ ان کو کہا جا رہا ہے آپ کو صرف اور صرف، ابھی عشاء کا وقت ہے، صرف اور صرف عشاء کی نماز آپ زمین پر سجدہ کریں گے، کوئی ٹینشن نہیں۔ فجر کی جو نماز ہے نا، فجر کی، اس میں آپ کو سجدہ نہیں کرنا پڑے گا۔ 1 منٹ 25 سیکنڈ کی ویڈیو ہے، اس میں مولانا رو رہے ہیں کہ زمین پر سجدہ نہیں ہوگا، زمین پہ سجدہ نہیں ہوگا۔ وجہ کیا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو سجدہ کرنے میں مزہ آتا ہے، اللہ میاں کو ان کے سجدے کروانے میں مزہ آتا ہے۔ آ رہی سمجھ میں؟ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اس جنت کی طرف بھاگو جس کی چوڑائی کتنی ہے؟ زمین و آسمان سے بھی زیادہ ہے۔ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، تیار کس کے لیے کی ہے؟ پرہیزگاروں کے لیے۔ تیار کس کے لیے کی ہے؟ پرہیزگاروں کے لیے۔ تیار کس کے لیے کی ہے؟ پرہیزگار کون ہوتے ہیں؟ الذین ینفقون فی السراء والضراء، جو خوشی کے اندر تکلیف کے اندر خرچ کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں۔ ہم غلطی کہاں پر کرتے ہیں؟ جب ہماری کھوتی پھنس جاتی ہے پھر ہم نکال کے مولانا ذرا دعا کیجئے گا، بڑی ٹینشن ہے۔ اور جناب والا صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، مطلب کو سمجھیں، پہلے آپ صدقہ نکالیں، اللہ بلا کو آنے نہیں دے گا۔ بلا آ گئی تو اپنا اثر تو دکھائے گی، بعد میں آپ دیتے رہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے تم روزانہ کی بنیاد پر صدقہ دینے کی عادت بنا لو، اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو رد کرنا چھوڑ دیں گے۔ صدقے سے اپنے بیماروں کا علاج کرو۔ کوئی یہاں سے لے کر یہاں تک کوئی بتائے کہ کسی گھر کے اندر کوئی بیمار نہ ہو؟ بیماری جب بڑھ جاتی ہے پھر جی کیا کرتے ہیں؟ گھر میں قرآن خوانی کیا کرواتے ہیں؟ چند بچوں کو بلا کر چھولے والی دیگ کھلوا دو جی، عجیب و غریب ہے۔ ایسا اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، مذاق نہ کیا کریں۔ ٹھیک ہے جناب؟ ٹھیک ہے جناب؟ سمجھ رہے ہیں نا؟ مذاق نہ کیا کریں۔ حضرت حسن بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت حسن جانتے ہیں کون؟ حضرت حسن کون ہے؟ نواسے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ حضرت حسن بیٹھے ہوئے تھے، مہمان بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ لونڈی کو کہا، گھر کی ملازمہ کو، سالن گرم کر کے لے کر آئیں، شوربہ پیالے میں لے کر آئیں، شوربہ گرما گرم پیالے کے اندر لے کر آئیں، اور اس کس سے جو بھاپ اٹھ رہی تھی نا اس کی وجہ سے اپنے چہرے کو اس سے بچا رہی تھی، اور آتے آتے جیسے ہی اس کمرے میں داخل ہوئیں جس میں حضرت حسن بیٹھے ہوئے ہیں تو پاؤں نیچے دہلیز پر اٹکا اور وہ گر گئی، پیالہ بھی گر گیا، شوربہ حضرت حسن کے کپڑوں پر اور چہرے پر لگ گیا۔ نواسے رسول ہیں، غصہ تو ماشاءاللہ، چہرہ ایک دم لال ہو گیا۔ تو باندی بڑی سمجھدار تھی، اس نے فوراً یہ آیت تلاوت کی، کون سی؟ والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے۔ کیا کہا؟ غصے کو، یہ جنت والوں کی صفات ہے نا، اعدت للمتقین، اللہ نے جنت تیار کی ہے متقین کے لیے جو تکلیف کے اندر اور خوشی کے اندر خرچ کرتے ہیں، والکاظمین الغیظ، اور غصے کو پی جانے والے۔ چنانچہ اس نے جیسے ہی یہ آیت مبارکہ تلاوت کی حضرت حسن کا سارا غصہ اتر گیا۔ اگلے فوراً والعافین عن الناس، اور اس باندی نے فوراً کہا اور لوگوں کو معاف کرنے والے۔ حضرت حسن نے کہا جا میں نے تجھے معاف بھی کر دیا۔ اس باندی نے فوراً کہا واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت حسن نے کہا جا میں نے تجھے اللہ کے لیے آزاد کر دیا۔ آ رہی سمجھ میں؟ اس زمانے کی باندیاں بھی ایسی ہوتی تھیں، پڑھی لکھی ہوتی تھیں۔ تو یہ جنت والوں کی صفات ہیں، غصے کو پی جانے والے اور لوگوں کو معاف کرنے والے اور احسان کرنے والے۔ اب مجھے اور آپ کو بھی غصہ آتا ہوگا، آتا ہے کہ نہیں آتا؟
بولیے غصہ آتا ہے نا تو غصے کو پی جانا، لیکن ہر جگہ غصے کو پینا نہیں ہے۔ غصہ پینے کے بھی مواقع ہیں، بعض جگہوں پر غصہ نکالنا بھی جائز ہے۔ اگر اللہ نہ کرے ہماری بہن بیٹی یا ہماری بیوی اگر بے پردہ باہر جاتی ہے، ہم غصے کو پی جائیں تو یہ تو غیرت کے خلاف ہے۔ یہ کس کے خلاف ہے؟ یہ تو غیرت کے خلاف ہے۔ جائز بات پر غصہ جائز ہے، لیکن ناجائز بات پر غصہ ناجائز ہے۔ ٹھیک ہے، پھر لوگوں کو معاف کرنا، اور ہمارا غصہ بڑا عقل مند ہے، طاقتور پہ نہیں آئے گا، کمزور پہ آئے گا۔ کس پہ آئے گا؟ کمزور پہ آئے گا۔ کس پہ آئے گا؟ اب مثال کے طور پہ لیاری تیسر کے اندر یہ کیا الیکٹرک والے بیچارے، اب یہ تو بیچارہ مزدور طبقہ ہے، بجلی کاٹنا بند کرنا، یہ جو جتنے معاملات ہیں یہ تو پیچھے سے ہیں۔ اوور بلنگ کا معاملہ، لوگ ان کی گاڑیاں پکڑ لیتے ہیں۔ ہاں، ظاہر سی بات ہے 200 بندہ یہ 4 بندوں کے اوپر چڑھے گا تو یہ کیا کریں گے؟ تو ہمارا غصہ کس پہ نکلتا ہے؟ کمزوروں پر۔ غصہ کس پہ نکلتا ہے؟ کمزوروں پر۔ ٹھیک ہے جی ہاں۔ والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرنے والے۔ ہم لوگوں کو معاف کرتے ہیں؟ بولیے ابھی ابھی بیٹھ کر دل میں نیت کر لیں، آج تک میری ذات پر کسی نے جو بھی زیادتی کی میں نے اس کو اللہ کے لیے معاف کر دی۔ نیت کر لینا، لیکن نہیں کریں گے۔ نہیں یار، اس نے تو آپ کو نہیں پتہ جی اس نے کیا کیا تھا، اس نے کیا کیا تھا۔ یہ جب ہم کہتے ہیں اس نے کیا کیا تھا تو پھر اگر ہم انہیں چکروں میں رہیں گے تو جنت بہت پیچھے رہ جائے گی، ہم آگے نکل جائیں گے۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں، اللہ احسان کرنے والوں سے۔ تو لب لباب، اور خلاصہ کیا ہوا جناب والا، اپنے بارے میں انسان اطمینان نہ رکھے، ڈرتا رہے اور فکر کرتا رہے اپنے اعمال کو اور اپنے ایمان کو بچانے کی۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے، باقی انشاءاللہ۔